پاکستان کہاں چلی گئی، کیا کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی آپ سے بار بار ہماری بات ہوئی ہے. پاکستان ہمارا ملک انتہائی خطرناک حالت میں ہے. یہاں جوڈیشری کو فارغ کر دیا گیا ہے، پریس پہ مکمل پابندی ہے، اونٹوں کی منتخب پارلیمنٹ کو ڈبیٹنگ سوسائٹی سے بھی نیچے کے درجے پر لے گئے ہیں. عام انسان صبح شام کی روٹی کے لیے مضطرب ہے. ایک بین الاقوامی ادارے کے مطابق کہ پاکستان کے 47% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. آج کل ہڑتالوں کی تیاری میں ہے. پنجاب کا کسان چونکہ زیادہ گندم اگاتا ہے وہ تکلیف میں ہے، رل گیا ہے، بلکہ ایسے شنید ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے بچوں کے لیے گندم پیدا کریں گے، ہمیں پاکستان کا ٹھیکہ نہیں ہے. ان حالات میں سیاسی پارٹیوں کی خاموشی، تاریخوں کی خاموشی بڑی خطرناک ہے. لوگ اب قیادتوں سے آگے نکل گئے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا تک بغیر کسی قیادت کے نکل آئے ہیں اور اب ان کے سلوگن سن رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ان حالات میں تحریک تحفظ آئین نے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب مزید شاید انتظار نہ کر سکتے. ایک بات طے ہے، نہ ہماری کسی سے دشمنی ہے، نہ شہباز سے، نہ کسی اس سے، لیکن ایک بات دنیا کو معلوم ہے کہ یہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر خرید کر وفادار خرید کر بنائی گئی ہے اور اسی پہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں. ایک معزز وزیر صاحب نے جو شریف آدمی ہے اس نے کہا کہ اگرچہ ہائبرڈ نظام کا تصور آئین میں نہیں ہے لیکن ہم چلا رہے ہیں. ان حالات میں پاکستان کے ان تمام لوگوں سے چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، جنہیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان کا امن عزیز ہے، پاکستان کی ترقی عزیز ہے اور واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف، اس گاندھی زدہ ایکشن کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا. کس طرح ہم نکلیں گے ہم کسی چیز تو نہیں بتا سکتے. ہم نے بس یہ فیصلہ کیا جہاں جہاں عوامی تحریک کرے گی اپنی مفادات کے لیے، تحریک تحفظ آئین نے پاکستان ان کا ساتھ دیا. تاجروں کی ہڑتال ہے، ہم نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ جو امداد ہماری ہو سکے آپ کے ساتھ ہماری جاری و ساری رہے گی. بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو حالت ہے اور جس انداز میں ہم محتاط رویہ رکھے ہوئے ہیں بن اسرائیلی وزیر اعظم کے، ہماری ہم ذات پرست نہیں ہے. ہمیں اسرائیلیوں سے یا خدا نخواستہ میڈیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم ذات پرست لوگ نہیں ہیں. عدالت میں فیصلہ ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، انہوں نے نسل کشی کی ہے، یہودیوں کو مارا پیٹا ہے. چاہیے تو یہ کہ ہماری یہ پارلیمنٹ آج پہلے نہ کر سکی اب کر لے. ہماری یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی کہ نتنیاہو کو جنگی مجرم ڈکلیئر کیا جائے، اسے قاتل ڈکلیئر کیا جائے، اسے نومبر کی طرز کی عدالت کے ذریعے دنیا کی عدالت میں رسوا کیا جائے، اس کی وہ کی جائے. لیکن ہماری حکومت ماشاءاللہ بڑی فراخ دل ہے، دریا دل ہے. وہ ہمارے مائٹی امریکنز، امریکہ کا صدر بہادر طاقتور لوگ ہیں. اس تمام بدعملیوں میں نتنیاہو کے ہمارا ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. شہباز بھائی بڑے دریا دل آدمی ہیں، وہ اور ان کے ساتھی پتہ نہیں امن نوبل انعام کہاں سے انہوں نے ڈھونڈا، دیں گے پتہ لاہور میں دیں گے یا رپنڈی میں یا ہمارے گاؤں میں تھوڑا خالیز میں دیں گے. ان حالات میں پاکستان کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض ہے. پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کا ایک معاہدہ ہے، آئین عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ. جب اس کو آپ درمیان سے نکال دیں گے پھر لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے. عدالت
یہ لوگ بیٹھے ہیں جس انداز میں 24ویں ترمیم پاس ہوئی، یعنی یہاں تک عدالت پارٹیزن ہو جائے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے، دنیا میں کہیں نہیں ہوا، سمبل چھین لے، اور پھر جب ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ فلانی سیٹیں فلانی پارٹی کا حق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہاتھ دے دیجیے، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہوگا منٹوں میں فارغ کر دیجیے نہیں، اور پھر ہم سب ایسے سیاسی لوگ ہیں، دکھ کی بات ہے ایک پارٹی سے چھینی ہوئی سیٹیں ہم سیاسی پارٹیوں میں بانٹی جا رہی ہیں، کسی پارٹی نے کہا اتنی شرافت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں دے رہے ہیں بڑی مہربانی، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس پارٹی کا ہے۔ ان حالات میں گلہ ہے ایسی پارٹیوں سے، میاں محمد نواز شریف کا سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو، پیپلز پارٹی کا سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان، سوشلزم ہماری معیشت، سیاست ہماری جمہوریت اور فلانا فلانا، یہ پارٹیاں مل کر اس بدبختی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو گالیاں دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کے خلاف غلط اور نامعقول زبان استعمال کریں گے، پھر بھی اگر کوئی ہماری جمہوری حقوق ہمیں نہیں دیتا، ہمیں جیلوں کی طرف دھکیلتا ہے، میں اللہ سب ویسے بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اچھا ہے جیلوں میں پڑے رہیں گے، سرکار کی کریں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ یاد ہوگی انشاءاللہ سب خدمت کریں گے، بڑی مہربانی۔ تمام ملک میں ایک عجیب وبا پیدا ہوا ہے، باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا کے اس تک، بارڈر تک افغانستان کے اور بلوچ پشتون علاقوں میں، اگر کوئی پاکستان کو واقعی بچانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس نسخہ یہ ہے کہ آئین بالا دست ہوگا، الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ووٹ کا احترام ہوگا، جو جیتے پارٹی وہ حکمرانی کرے گی، آزاد الیکشن کمیشن ہوگا، عدالتیں آزاد ہوگی، ہر ادارہ آئین میں ڈیفائن کیے گئے اپنے اس میں ہوگا۔ اگر یہ سنجیدہ ہے اس ملک کی محبت سے، انہیں صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی باجوڑ کے لوگوں باجوڑ آپ کا ہے، وزیرستان کے لوگوں وزیرستان آپ کا ہے، پنجاب کے لوگوں پنجاب آپ کا ہے، سندھ کے لوگوں سندھ آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا پہلا حق ہے۔ اور اگر اس بات بلوچستان جہاں جہاں ہمارے وہ ہیں وہاں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، معدنیات ہیں جس پہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ ہمارے ٹیکس سے لیے ہوئے توپ اور تفنگ لے کے چلیں گے۔ ہم وارن کرتے ہیں، یہ دن آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیں اپنی پارا دیں، اگر خدا نخواستہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے اور پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ وار شہباز شریف، اس کو سپورٹ کرنے والے تمام ادارے ہوں گے۔ بائی فورس اپنی بندوقوں سے لوگوں کو مارو کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، سارے کے سارے وہ نہیں مانتے کہ بابا خدا کے لیے ہم بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارا اس زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارا حصہ ہم کو بتا دو، جا کے پھر معاہدے کرو، امریکیوں سے کرتے ہو، چینیوں سے کرتے ہو، جن سے کرتے ہو، دنیا کرتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، یعنی آپ ڈسپلیس پرسن بائی فورس دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں تم بھاگو یہاں سے، بابا تم کو کیا کرو گے، میں تمہارے گھروں میں چھوڑ ڈھونڈوں گا، وزیرستان کے لوگوں نیچے اترو، ابا سندھ سے نیچے چاہتا تھا جاؤ، کیا کرو گے، ہم تمہارے وزیرستان میں چھوڑ، بابا چھوڑ تو ہم بتائیں گے آپ، اگر آپ کو چھوڑوں کا پتہ نہیں ہم بتا دیں گے۔ آج بھی ہم حیا کرتے ہیں، آج بھی تمام شہروں پہ ان کی آشیرواد سے مسلح لوگ ہر چمن سے لے کر کراچی تک کڑے لوگوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے خلاف اٹھنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ ہم نے بسم اللہ کر لیا، ہمیں حکم اعزا لا الہ الا اللہ، ہم آگے بڑھیں۔ میں ایک چیز سے اضافہ کروں گا، دیکھیں عمران خان صاحب کا